Begitu selesai sholat dipanggil orang itu, hei kemari kau. Kau ini haram hukumnya. Ada orang sholat kau riwa-riwi di depannya, itu nggak boleh, hukumnya haram. Marah. Setelah marahnya selesai, gantian yang dimarahin tadi kemudian tanya, Pak, mengatakan, Pak, saya itu karena cinta saya kepada Laila. Karena cinta saya kepada Laila, yang kelihatan di mata saya ini Laila terus, saya nggak kelihatan kalau sampean sholat. Yang saya heran, sampean itu katanya sholat, kok kelihatan saya riwa-riwi. Paham enggak itu kira-kira? Paham apa enggak? Katanya sampean sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi kok masih sempat lihat saya riwa-riwi. Berarti sholatmu belum benar. Ya. Loh, ini bagian dari cerita riwayat perjalanan orang-orang soleh. Termasuk kita membaca riwayat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi Syekh Abidin mengatakan pertama ketika Nabi diutus, yang dikatakan oleh Nabi bahwa saya tidak berbohong. Shallu ala Nabi. Dan kalian sudah diambil janji untuk tidak berbohong. Apa yang diajarkan ketika kecil sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu menjadi wali besar yang begitu masyhur. Orang mau begini sekarang membaca manaqib Fatihah Syekh Abdul Qadir Jailani, membaca manaqib, mau bangun rumah manaqib, mau pindah rumah manaqib, mau buka usaha manaqib. Sampai ada orang yang nggak paham tanya, Habib, kenapa sih orang Islam itu kok selalu mencari kib? Manaqib. Itu kipnya kemana? Kipnya kamu kempit itu. Mana kip ini membaca riwayat Syekh Abdul Qadir? Lu kok membaca riwayat para wali? Dan yang masyhur manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Lu kok demikian masyhurnya? Menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah sedemikian. Tidak lain karena di dalam rumah tangganya yang pertama dan utama diajarkan oleh orang tuanya adalah akhlakul karimah, sebagaimana yang Nabi mengatakan saya tidak pernah berbohong. Dan Syekh Abdul Qadir diberikan bekal oleh ibunya Syarifah Fatimah binti Abdullah As-Saumai. Ibunya Syekh Abdul Qadir bernama Syarifah Fatimah binti Abdullah As-Saumai, memberikan bekal ketika putranya Abdul Qadir pamit mau belajar. Ibu, saya mau berangkat ngaji ke Baghdad. Apa kata ibunya? Kau anak yatim, bapakmu sudah nggak ada, ibu nggak punya apa-apa, ibu hanya punya harta. Ini bagi dua, kau sama saudaramu. Kalau ibaratnya saat itu punya 80.000 rupiah, kau 40.000, saudaramu 40.000, berangkat. Itu aja uang yang ibu mampu berikan. Tetapi ibu pesan, dimanapun juga kau harus Masya Allah. Pesan yang pertama diberikan oleh ibunya adalah dimanapun juga harus apa? Jujur. Pendidikan orang tua yang begitu baik melahirkan orang-orang besar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira kita kepada anak-anak kita begitu enggak? Yang kita berikan akhlakul karimah apa duit? Kepada anak kita yang kita berikan didikan akhlakul karimah atau duit? Duit. Anaknya nangis sedikit, diem, jangan nangis, dikasih duit. Papa mau ikut, Papa mau ikut, jangan ikut, kau di rumah saja, nih dikasih duit. Diajari sejak kecil mengganti pengorbanannya dengan apa? Duit. Akhirnya besarnya ya mata alhamdulillah. Masya Allah. Kadang-kadang anak setelah tidak sengaja kita ajarkan kebohongan. Bapaknya capek lalu tidur. Sebelum tidur pesan kepada anaknya, nak, bapak capek mau tidur, nanti kalau ada tamu bilang bapak pergi. Ya pak. Gak lama kemudian bapaknya tidur, ting dong, assalamualaikum, bapakmu ada? Bapak capek tidur, tapi kalau ada tamu saya suruh bilang pergi. Yang jujur anaknya apa bapaknya? Anaknya apa bapaknya?
Masya Allah, pendidikan yang baik. Dan ini yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kemudian dijadikan oleh Allah orang besar, bahkan menjadi Sultanul Aulia. Masya Allah. Apakah hanya itu? Perjalanannya panjang. Satu hari ketika Syekh Abdul Qadir masih dalam usia muda, Syekh Abdul Qadir lewat di satu jalan. Di tepi jalan itu ada orang lagi kena oplosan. Ngerti oplosan? Apa? Makanya jangan ada dari kita yang kena oplosan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan ada yang kena apa? Oplosan. Karena kalau orang sudah kena oplosan itu lupa. Apa? Lupa. Kalau orang sudah lupa bisa berbuat macam-macam. Sampai ada cerita orang kena oplosan itu pulang ke rumahnya ini sama mabuk. Dengar adzan subuh, begitu terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, hatinya nangis. Ya Allah, teman-teman saya bersujud sholat subuh, kok saya keadaan kayak begini ya Allah. Lalu dia dalam keadaan mabuk datang ke masjid, ditanya oleh yang jaga masjid, kamu kenapa? Saya oplosan. Lah kamu kesini mau apa? Ya mau sholat subuh. Loh, lah kalau kamu mau sholat subuh dalam keadaan mabuk, apa kau tahu sholat subuh itu berapa rakaat? Loh, sholat subuh ya 4 rakaat. Oh ya sudah, pulang dulu, mandi dulu, nanti datang lagi ke sini. Iya, ketika dia berjalan pulang di tengah jalan ketemu kiai. Kiai mau berangkat ke masjid, mau ngimamin di masjid. Tanya dia sama kiai, kiai mau kemana? Saya mau ke masjid, sebentar lagi qomat, saya mau ngimami di masjid. Oh, kiai mau sholat apa? Ya sholat subuh. Kiai sholat subuh itu berapa rakaat? Kiai kok ditanya. Sholat subuh itu berapa rakaat Kiai? Sholat subuh itu ya 2 rakaat. Aduh Kiai, pulang mandi dulu Kiai. Saya baru saja dari masjid ditanya sholat subuh berapa rakaat, saya jawab 4 disuruh pulang. Kok sampean cuma 2? Pulang Kiai, pulang mandi dulu. Nah, orang mabuk, naudzubillahi. Maka dikatakan al-khamru ummul habais, minuman keras itu induknya berbagai kejahatan. Naudzubillahi. Shalli wa sallim. Shalli wa sallim daiman wal ali wal. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir muda ini lewat, ada orang mabuk, kena oplosan mabuk, bersandar di satu tembok. Lalu di hatinya, bukan diucapkan. Di hatinya Syekh Abdul Qadir mengatakan, oh hidup kau habis-habiskan untuk hanya mabuk seperti itu. Mbok seperti saya ini masih muda, tapi saya datang ke kiai ini, ke ulama ini, saya belajar, saya mengaji. Kok gak seperti hidupmu kayak begitu, kok habiskan untuk mabuk. Ini hanya bicara di dalam hati. Tiba-tiba orang yang mabuk itu mengatakan, hei Abdul Qadir, yang menjadikan aku kayak begini adalah Allah. Yang menjadikan kau begitu adalah Allah. Dan Allah yang menjadikan aku begini dan kau begitu, maha kuasa untuk merubah kau jadi aku dan aku jadi kau. Mau kau Abdul Qadir? Enggak. Dari kecil hatinya sudah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian sehingga hatinya bersih. Maka pantas ketika kemudian menduduki tempat yang tinggi menjadi Sultanul Aulia. Kita tidak boleh hanya melihat Sultanul Aulia saja, perjalanannya yang begitu panjang. Langkah-langkahnya yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan Syekh Abdul Qadir mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang di mana orang mau mengikuti akhlak Nabi masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Orang ngebom katanya berjuang. Makanya saya ditanya, Habib, apakah bom di jalan Tamrin itu jihad apa enggak? Saya bilang enggak. Jihad itu di jalan Allah, itu kan di jalan Tamrin. Benar.
jihad di jalan. Lah itu di jalan Tampret kok. Ya bukan jihad. Masya Allah. Orang dengan pendapatnya sendiri-sendiri sudah tidak mau mengikuti tuntunan para ulama yang mengikuti tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak muda khususnya zaman sekarang ini hati-hati. Hati-hati di dalam memilih guru. Hati-hati di dalam memilih pembimbing. Jangan sampai sembarang orang. Kalau gurunya enggak benar, sampean yang berguru ya akan ikut apa? Enggak benar. Tapi kalau gurumu baik, insya Allah sampean juga akan ikut baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka jangan sembarangan memilih apa? Guru. Saya lihat Masya Allah. Insya Allah sampean tidak keliru berada di tempat ini. Sambung bersambung ke Tursusi, ke Kiai Ahmad Dimyati, naik sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, naik sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bukan jalan yang keliru. Alhamdulillah. Tadi saya datang jam 7 pagi, kendaraan sudah nggak bisa lewat, harus turun. Saya datang dari Surabaya ke Jakarta ini 1 jam, tapi berjalan dari sana ke sini 1,5 jam. Masya Allah. Surabaya Jakarta cuma 1 jam, dari sana ke sini 1,5 jam. Wah ini kok lebih panjang dari Surabaya Jakarta. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini tandanya orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan Allah akan semakin banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan orang yang mengikuti aliran yang model-model akan semakin hilang. Amin Allahumma. Kita enggak model-model seperti itu, ya maulid, ya baca manakib, ya mendengarkan pengajian kiai, ya baca yasin, ya ziarah kuburnya para wali. Betul? Betul? Ya. Kita tawassul, kita thariqah, jangan ikuti orang sekarang ini model-model. Orang berzikir la ilaha illallah begini aja ditanyakan. Kenapa itu orang zikir kok pakai geleng-geleng begini? Indah. Orang zikir la ilaha illallah geleng-geleng ditanyakan, kita mau jawab pakai dalil, ya nanti dibantah itu dhaif. Ya udah jawabnya nggak usah pakai dalil, jawab pakai sebisanya aja. Lah kamu kok ngurusin orang geleng-geleng kenapa? Wong dia geleng-geleng sendiri. Mau begini ya nggak apa-apa, mau begini ya nggak apa-apa. Emang masalah buat lo? Emang masalah buat? Lah kalau zikir dengan mukulin kanan kiri itu masalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ini munculnya aliran macam-macam. Tapi bagi orang yang mau berpikir, orang yang mau memperhatikan sejarah akan bisa menjawab. Kenapa? Ketika zaman dahulu agama di Indonesia ini dipegang oleh para kiai, dipegang oleh para masyayikh, dipegang oleh para habaib, Indonesia tidak pernah ada macam-macam. Betul? Betul? Tapi setelah zaman reformasi muncul aliran macam-macam. Masya Allah, di sana dor, di sini der. Ada orang yang lari dari rumahnya, ada orang yang begini, ada orang yang Masya Allah kok jadi begini. Balik kuncinya apa? Kembali kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekh Aziz Ibnu Abidin memberikan gambaran, kalau mau sukses, loh ini yang berkata tadi orang barat. Kalau mau sukses, ikuti ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Rasul ini yang diikuti oleh para wali-wali. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku berjalan di belakang Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Aku berjalan di belakang Rasulullah. Setiap Rasulullah mengayunkan kaki untuk melangkah, sebelum telapak kakinya menginjak, bekas telapak kakinya sudah saya tempatkan kakiku. Sallu ala Nabi. Paham? Paham? Orang kalau mau melangkah itu kan kakinya diangkat. Ya. Diangkat lalu diinjakkan ke depannya. Betul? Betul? Lah kata Syekh Abdul Qadir, aku berjalan di belakang Rasulullah.
Ketika beliau mengayunkan langkah, belum kaki yang diayunkan itu ditempatkan, bekas telapak ini kutempatkan kakiku di situ. Artinya Syekh Abdul Qadir tidak pernah geser dari apa yang dituntunkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian mengikuti tarekah ini, kalian mengikuti tarekahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tentu dengan mengalami perjalanan ujian yang gak ringan. Satu hari ketika Syekh Abdul Qadir masih muda, bersama dengan beberapa temannya diajak sowan kepada salah seorang waliullah besar yang hidup pada zaman itu. Yang satu mengajak, Abdul Qadir, ayo kita datang berziarah kepada wali fulan. Yang satu lagi bilang, ayo. Yang satu tanya, kenapa kita mesti ke sana? Yang ngajak bilang, saya akan ajukan kepada wali itu pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak akan bakal bisa menjawab. Yang satu, lah kamu, saya akan mendengar jawabannya dan lalu akan saya bandingkan dengan jawabannya para ulama-ulama pada zaman ini. Lah kamu Abdul Qadir, saya tidak akan bertanya dan saya tidak akan mendengarkan jawabannya. Saya cukup memandang wajahnya dan menginginkan mendapatkan keberkahan dari beliau. Oke, Masya Allah, bersihnya hatinya Syekh Abdul Qadir. Saya hanya ingin memandang wajahnya dan mendapatkan keberkahan dari beliau. Apa yang terjadi kemudian? Ketiganya ini datang ke wali tersebut, belum mengajukan pertanyaan, wali tersebut sudah mengatakan, kau akan mengajukan pertanyaan dan kau mau tes jawaban saya apa? Kau nanti akan mati kafir. Masya Allah. Dan kau ingin mendengarkan jawaban pertanyaan lalu kau bandingkan dengan ulama-ulama yang lain, ya kau akan tenggelam dalam urusan dunia dan agamamu kau tinggalkan. Dan kau Abdul Qadir yang memang kau kemari dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, ingin mendapatkan keberkahan, kau akan menjadi wali besar. Masya Allah. Dari sejak muda sudah seperti itu. Maka orang bertarekah ini ya orang membersihkan hati, membersihkan diri. Sehingga seperti tadi kayak Uci mengatakan, perjalanannya panjang sampai kemudian menjadi waliullah. Kalau jadi waliullah susah, kalau jadi wali kota gampang. Betul. Nah, waliullah susah, wali kota, apalagi wali nikah lebih gampang lagi. Inilah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak bisa menjadi waliullah karena susahnya perjalanan itu, senang kepada wali, cinta kepada wali sudah merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah. Siapkan wadah kita untuk menerima curahan keberkahan Allah melalui para wali-waliullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, majlis yang siang ini mudah-mudahan menjadi majlis yang penuh barakah. Sebagaimana Said Aziz mengatakan, insya Allah ratusan aulia hadir di sini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sesungguhnya saya kepengen ngomong lebih panjang, tetapi masih ada guru saya Syed Fadil yang insya Allah akan lebih panjang nanti menyampaikan banyak hal tentang beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk membuat kita semakin mantap berjalan di tarekah beliau. Mudah-mudahan saya insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan sebelum semuanya saya akhiri, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para aulia yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadikan hajat kepentingan kita, menjadi kepentingan keluarga kita, bangsa kita, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi anbiya'ika khususan nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi awliyaika wa salihi ibadika khususan sahibul haul maulana
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa masyayhi wa ahli silsilatih wal muntasibina ilaih an taqdiya ya Allah, an taqdiya ya Allah, an taqdiya ya Allah jami'a hajatina min umuri din wad dunya wal akhirah. Minta hajatnya kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahullah bifadlillah. La ilaha illallah, Rasulullah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya autad wa ya abdal wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah. La ilaha illallah, Rasulullah. Sa'alnakum walisulfa وفي أمر قصدناكم فشدوا أسمكم لله. لا إله إلا الله، بربي قد تولاكم وأولاكم وأعطاكم وفي الأكوان ولكم أغيثونا لأجل الله. لا إله إلا الله، فصلوا أسيافكم يا قوم وهيوا وانشرونا اليوم فحاشا يعتريكم نوم عن الرجلكم بالله. لا إله إلا الله، لله. فيا ربي بسادتي إشارتي عساتتي بشارتي ويسقو وقتنا لله. إلا الله محمد رسول الله بكشف الحجب عن عيني بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. لا إله إلا الله، لله. صلاة الله مولانا على من ومن بالحق أولانا شفيع الحلق عند الله. لا إله إلا الله، إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، amin Allahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala tausatikum Fadilatul Syekh Habib Umar. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah terakhir yang akan disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Fadil Al-Jailani, Sayyid Fadil Al-Jailani,
wa yuqaddimu ijazah ilmiah amaliyah ila fadilati ahi Uci Turtusi. Falyatafaddal Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكامل المكمل أكمل الأنبياء والرسل سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين أبا القاسم أبا فاطمة الزهراء ساكن القبة الخضراء سيدنا محمد مثل ما يقول حبيب عمر صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. هذا حبيب عمر هذا. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah, manusia yang paling diindahkan, manusia yang menjadi kekasih yang paling indah, kakek daripada Al-Hasan wal Husain, ayah daripada Al-Batul, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله قبل أن ندخل في الدرس أقدم خالص شكري وتقديري للشيخ حبيب لطفي والشيخ حبيب عمر والشيخ أوتشي وأخونا العزيز دكتور عزيز عابدين، ويرافقني أيضا الشيخ علي بدري، الشيخ عبد الله منيف، والذي قام بخدمتنا الشيخ حجي سالم أغسطس. وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum memulai, beliau ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, Al-Habib Umar Mutahhar, Kiai Haji Uci Turtusi, dan orang-orang yang beberapa hari dalam kunjungan beliau ini selalu membantu beliau seperti Kiai Ali Badri, Kiai Abdullah Munif, dan juga Haji Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون الكرام، نحن في هذا الشهر المبارك والشهور المبارك نتكلم وإن شاء الله مجلسنا في ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian beliau melanjutkan, Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di bulan yang penuh berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali untuk menyebarluaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta. ونلقي النظر إلى تفسير الغوث الأعظم سلطان الأولياء والعارفين سيدي وجدي الباز الأشهب عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ويقول شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في تفسير تلك الآية الله سبحانه وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة. ما قال الله سبحانه وتعالى رحمة لأمتك، رحمة للبشرية للإنسان، رحمة للملائكة، رحمة للجان، لا، رحمة للعالمين، ملائكة، إنسان، حيوان، سمك، طيور، الجان، شياطين، حتى العيدان، حتى الحوتان في البحار، والطيور في السماء، وجميع المخلوقات. الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsirnya menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di sini beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa rahmat Allah hanya untuk umatnya, tidak. Bukan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa rahmat bagi segenap manusia atau bagi segenap malaikat atau bagi segenap makhluk-makhluk Allah yang dikhususkan, tidak. Melainkan rahmat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk alam semesta, baik itu manusia, baik itu malaikat, baik itu hayawan,
bahkan burung-burung yang terbang di langit dan binatang-binatang yang ada di laut, semuanya yang ada di muka bumi ini mendapat rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهنا لا نستطيع أن نأتي برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع العالم، ولكن نستطيع أن نأتي برحمة النبي رحمته للمرسلين الأنبياء. ليس جميع الأنبياء نأتي بقصة لأنه طويل، نأتي بكم من الأنبياء. رحمته لأبينا آدم، رحمته لسيدنا نوح، رحمته سيدنا إسماعيل، ثم عيسى عليه السلام، ثم رحمته من الأولياء سلطان الأولياء والعارفين سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. Banyak daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki sifat rasa kasih sayang. Seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kita tidak akan membahas semua rahmat-rahmat yang dibawa oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas sedikit daripada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Isa, dan juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat seperti guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kabar? Terima kasih. Baik. Insyaallah daim baik. Indonesia baik. نأتي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم. تعرفون كلكم أن سيدنا آدم أنزل، يعني نزول الرحمة من الجنة ليس كما يقول بعض الناس أنه الله طرده، حاشا، الله ما يطرد نبي، الله نزله نزول هبوط. في القرآن اهبطوا، هبوط يعني هبوط بمعنى نزول بالرحمة. نزله سبحانه وتعالى برحمته سيدنا رسول الله إلى جبل سرنديب بسريلانكا، ونزل على رجله اليمين، ولأجل ذلك صار سنة دخول المساجد، دخول البيت، دخول المدارس، دخول الكعبة، دخول مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي، هذا سيدنا عمر حبيب عمر، صلى النبي. ودخول جميع الأماكن المقدسة برجل اليمين، برجل يمينه، لأن سيدنا آدم نزله سبحانه وتعالى على يمينه في جبل سرنديب بسريلانكا حاليا. Kemudian beliau melanjutkan dimulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Na'udzubillah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengusir nabinya, mengusir rasulnya dari surga. Akan tetapi Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an al-hubud, yang artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Di mana ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi ini, beliau turun di atas gunung yang terletak di negara Sri Lanka. Di gunung itu ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam turun, maka kaki beliau yang pertama kali menyentuh bumi adalah kaki kanan. Oleh karena itu disunnahkan dan menjadi kebaikan kita memulai segala sesuatu yang dari kaki dimulai dari kanan, seperti masuk ke dalam masjid kaki kanan, masuk ke dalam majelis ilmu kaki kanan, masuk ke dalam rumah kaki kanan, tak lain karena apa yang diceritakan oleh Nabi Adam alaihissalam, turun yang pertama kali kakinya menempel dengan kaki kanan. وتعرفون أن الرجال يتكبرون بيسارهم ليس بيمينهم. تكبر الرجال لأن فرعون تكبر بيساره، والنمرود تكبر بيساره، وأبو جهل تكبر بيساره برجل اليسار، كان يمشي برجل اليسار. يعني عكس ما ورد عن القرآن، عكس ما ورد عن الأنبياء، عكس سيدنا آدم، يعني عنادا في الله سبحانه وتعالى، تكبر باليسار، نعوذ بالله. Dan jikalau memulai sesuatu dengan kaki kiri, ketahuilah bahwasanya itu adalah perbuatan-perbuatan orang sombong sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun, kalau mau keluar dari rumah, mau masuk ke mana, dia selalu memulai dengan kaki kirinya.
Namrud dan lain sebagainya. Orang-orang yang sombong itu selalu menggunakan kaki kirinya lebih terdahulu daripada kaki kanannya. وثم سجد آدم سجدة طويلة بمقدار يعني 300 سنة على الروايات، ثم رفع رأسه ورأى في ساق العرش نقش منقوش ليس مكتوب، حاشا، لا، نقش سبحانه وتعالى اسمه واسم حبيبه الذي أرسله رحمة العالمين سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما رأى سيدنا آدم هذا النقش العظيم، هذا النقش الرحمة، kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan sujud yang sangat panjang, diriwayatkan 300 tahun lamanya, dan ketika selesai dari sujudnya beliau membuka matanya yang untuk pertama kalinya beliau melihat sesuatu bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala dan nama kekasihnya. Tulisan yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اختصارا فسأل آدم عليه السلام عن رب العزة جل جلاله نقشت بجانب اسمك يا رب اسم محمد من هو؟ فأجاب رب العزة جل جلاله فقال كما ورد في الزبور والتوراة محمود، اسم سيدنا رسول الله في الزبور والتوراة محمود، وفي الإنجيل أحمد، وفي القرآن سيدنا محمد. فقال فأجاب سبحانه وتعالى على 4 كتاب السماوية هذا حبيبي محمود Ahmad Muhammad. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, siapa nama orang itu? Nama yang kau sandingkan setelah namamu." Sebagaimana diriwayatkan nama Nabi di dalam kitab Taurat dan Zabur adalah Mahmud, dan nama beliau di dalam Injil adalah Ahmad, dan nama beliau di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Nabi Adam bertanya, siapa seseorang yang namanya kau sandingkan di sebelah namamu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kekasihku Mahmudun wa Muhammadun wa Ahmad. Disebut namanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 kitab yang diturunkan di muka bumi ini. فقال سيدنا آدم اللهم بحق محمد وأحمد ومحمود أرسلته رحمة العالمين تب علي فتقبل توبتي يا رب العالمين. فتاب عليه جل جلاله برحمة سيدنا محمد فتاب عليه. ولذلك نحن لازم ندعو الله سبحانه وتعالى كما دعا أبونا آدم اللهم تب علينا برحمة سيدنا محمد. آمين آمين. اللهم تب علينا برحمة سيدنا محمد. Kemudian beliau melanjutkan, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam mendengar penjelasan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berkata, "Ya Allah, berkat Mahmud, berkat Muhammad dan berkat Ahmad, sang nabimu yang engkau cintai yang membawa rahmatmu yang untuk alam semesta, maka aku bertaubat dan ampunilah dosaku." Oleh karena itu kata beliau, hendaknya kita juga mencontoh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kalau kita mau bertobat kepada Allah memohon ampun, kita contoh doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan bertawasul ke Nabi Muhammad, Allahumma bihaqqi Muhammad, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. فهذا أول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبو البشر آدم. Dan ini adalah rahmat dari Nabi SAW yang dibawa oleh Nabi pertama kali dia berikan kepada ayah daripada segenap manusia, yaitu Nabi Adam. ثم أتى آدم بواسطة جبريل عليه السلام 40 مرة إلى الكعبة. ثم آخر يعني في 40 الله أمره بالوقوف بعرفات. آدم عليه السلام. Kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
masuk ke dalam Ka'bah selama 40 kali. Dan setelah itu beliau berdiam diri di Arafah atau wukuf di Arafah. ووقف بجبل الرحمة. Dan dia berdiri juga di sebelah di Jabalur Rahmah. هذا رحمة سيدنا رسول الله. Dan ini merupakan rahmat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا جبل الرحمة بعرفات. رحمة من؟ رحمة سيدنا Rasulullah. رسول الله. Jabal Rahmat juga merupakan gunung yang mendapatkan rahmat karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن سيدنا آدم زينه الملائكة عروس، يعني عريس لحواء في جبل الرحمة. Karena malaikat mendandani Nabi Adam alaihissalam dijadikan seperti seorang pengantin, dihias, diberi pakaian baru, dipersolek seakan-akan seorang manten. ثم حور العين أتت بجدتنا حواء من جدة إلى مزدلفة مكان ازدلاف، يعني معنى مزدلفة تزيين العروسة. مزدلفة بمعنى ازدلاف يعني تزيين العروسة. زينت أمنا حواء من طرف حور العين للعريس آدم عليه السلام. Kemudian diturunkanlah hurul ain atau permaisuri dari surga, yaitu nenek moyang kita Hawa, yang mana beliau didatangkan dari Jeddah menuju ke Muzdalifah. Di mana Muzdalifah ini diambil dari kalimat yang artinya tempat di mana seseorang pengantin wanita dipersiapkan. Saat itu Hawa dibawa untuk berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam yang tak lain merupakan pengantin prianya. ثم من قبل الحور العين ذهبت حواء إلى أين؟ إلى آدم جبل الرحمة. رحمة سيدنا رسول الله. صار عادة العروسة بتذهب وتمشي إلى بيت العريس. ليس العريس بيأتي بيت العروسة. عروسة تذهب إلى بيت العريس. هذا سنة أبينا آدم وحواء. Kemudian pengantin lelaki membawa pengantin wanita ke Jabalur Rahmah. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, sunnahnya memang begitu. Pengantin laki pergi ke tempat wanita kemudian mengajak ke tempat tinggalnya, bukan sebaliknya. ونأتي اختصارا سيدنا نوح. الله أمره بصناعة السفينة. Dan juga rahmat untuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. فأهل الكوفة استهزأوا به حاشا. قالوا هذا مجنون يقول أنا أصنع سفينة والدنيا كله بيصير البحر طوفان. لا، كوفة أرض يابس لا فيها نهر ولا فيها بحر. Nabi Nuh ketika membuat sebuah kapal maka beliau diolok-olok. Dibilang beliau ini orang gila karena membuat kapal di tempat tanah yang gersang. Tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada lautan, tidak ada hujan. Tapi beliau malah membuat kapal. ثم بأمر الله صنع العبارة الباخرة يعني سفينة، وتم صناعة السفينة وركبوا اغتسالا وركبوا من كل نوع يعني جوز يعني اثنين ذكر وأنثى. Kemudian dengan ringkas, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kapal tersebut jadi dan turunlah bencana yang Allah turunkan berupa banjir di alam semesta ini, sehingga naik ke setiap kapal pasangan-pasangan. Kalau seorang lelaki bawa wanita, kalau binatang yang jantan bawa betina. Setiap satu jenis, setiap satu sesuatu bersama dengan jenis yang berbeda. فوقفت السفينة يعني ما تحركت. حاول كثير سيدنا نوح ولكن ما تحركت السفينة. Kemudian kapal itu tiba-tiba berhenti. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berusaha untuk menggerakkan kapalnya, tetapi tidak bisa, kapal itu tetap berhenti. فنزل سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له يا نوح نخ. اسم نوح عليه السلام بالعبري نخ، يعني في التوراة والزبور هو نخ، وأما في القرآن نوح بلغة العربي الفصيح. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Allah Nuh dan berkata, ya Nuh, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam disebutkan di dalam Taurat dan Zabur,
adalah nah di dalam Al-Quran Nuh. Wahai Nuh, malaikat Jibril turun kepada ini dan berkata, wahai Nuh, اكتب أمام السفينة الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي الحسن حسين على الباب فاطمة الزهراء دخول عند رأسك على قدم فاطمة الزهراء تدخل الباخرة. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya Nabi Nuh diperintahkan oleh malaikat Jibril, wahai Nuh, tuliskanlah di depan kapalmu nama Allah, kemudian nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di setiap sisi nama para sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kemudian dari sisi-sisi yang lain Hasan wal Husain, dan dari pintu masuk ke dalam kapal tulislah nama Fatimatuz Zahra. فببركة هؤلاء الأسماء فقال سيدنا نوح بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فتحركت السفينة بمشيئة الله ببركة سيدنا رسول الله برحمة سيدنا رسول الله. Kemudian berkat nama-nama orang yang mulia tersebut, beliau juga membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha sampai dengan akhir doa. Berkat itu semua maka kapal tersebut bergerak, tak lain kecuali karena rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك سيدنا إبراهيم نجا من النار وكذلك سيدنا موسى فلق البحر برحمة سيدنا رسول الله وجميع الأنبياء برحمة سيدنا رسول الله. Begitu juga seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang terselamatkan dari api. Begitu juga dengan Nabi Musa yang dapat membelah laut. Dan seluruh para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka dapat tak lain terkecuali siratan daripada rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تأنتي إلى سيدنا عيسى باقي بس. سيدنا عيسى فبشر صلى الله عليه وسلم فقال ينزل أخي عيسى من السماء ويحكم بالقرآن وسيدفن بجانبي سيدفن أخي عيسى بجانبي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kelak Nabi Isa akan diturunkan ke muka bumi ini lagi. Dan beliau akan membuat hukum atau memegang hukum yang dipakai ketika beliau turun adalah hukumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa kelak akan dimakamkan di sebelahku. فلما توفى سيدنا أبو بكر جاء سيدنا علي رأى أنهم يحفرون قبر سيدنا أبو بكر بجانب النبي، يعني ملصقا بالنبي. رأى سيدنا أبو بكر هنا على كتف النبي، ورأى سيدنا عمر على كتف سيدنا أبو بكر، أدب وحرمة. فقال سيدنا علي بن أبي طالب سمعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدفن أخي عيسى بجانبه. لا يجوز نتف يعني دفن سيدنا عيسى أمام رسول الله، لأن سيدنا رسول الله سيد الأولين والآخرين، هو رحمة العالمين. ما قال سبحانه وتعالى في حق أي نبي في كتب السماوية ولا في الصحف رحمة العالمين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. Kemudian beliau lanjutkan, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dimakamkan di Madinah. Dan kemudian setelah itu para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar meninggal dunia, dan mereka berdua juga dimakamkan di sebelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dimakamkan sejajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adabnya para sahabat, Sayyidina Rasulullah dimakamkan di sebelahnya Abu Bakar. Abu Bakar letak kepalanya berada di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ada di sebelahnya Abu Bakar dan kepalanya terletak di pundaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini merupakan adabnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا رحمة سيدنا رسول الله لآخر نبي من قبله سيدنا عيسى عليه السلام. Dan ini merupakan satu rahmat atau anugerah yang besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang juga diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan dijadikannya nanti beliau akan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. هذا النبي الرحمة تعالوا إن شاء الله نسوي أحد بيناتنا كلنا أحد. Mari kita buat perjanjian bersama-sama di majelis ini. كل يوم الآن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. أنا أقول وأنتم من بعدي بصوت جوهري لا إله إلا الشيطان.
setiap hari kita baca sholawat 3 kali untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan memulai dan kita ngikutin bersama-sama. هدية إلى سيدنا رسول الله. Menghadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل وسلم. Allahumma salli wa sallim. الشيطان ما في لاري، الشيطان هنا لازم صوت جوهري لاري الشيطان عقب. Suara yang keras biar setan bisa menjauh dari kita. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشيطان لاري. إن شاء الله هذا نحن إن شاء الله الوعد بيننا على أمر سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل يوم 313 هذا 313 عدد أصحاب أهل البدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عدد مبارك. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, minimal 1 hari 1 malam kita sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 313 kali. Kenapa 313? Karena 313 adalah jumlahnya orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. أما يوم الجمعة يوم مبارك وأفضل العبادة يوم الجمعة هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يوم الجمعة 313. Kalau hari Jumat karena hari di mana salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seseorang juga diperintahkan untuk memperbanyak sholawat di hari tersebut, maka di hari Jumat kita membacanya sebanyak 3.313 kali. Insyaallah. 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 Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Syaitan lari syaitan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا جمرة العقبة الشيطان كبير لاري. نأتي إن شاء الله آخر رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلطان الأولياء والعارفين، حيث أتى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان سيدنا عبد القادر شابا فقال: يا ابني أعظ الناس لأن أمتي تحتاج إلى وعظك يا ابني عبد القادر. فقال: يا جدي يا رسول الله لغتي عجمي، وكان لغته فارسي، لغتي عجمي. فقال: يا ابني افتح فاك، افتح فمك يعني فاك. ففتح سيدنا عبد القادر الجيلاني فمه، فاكه يعني فمه، تفل سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى فم سيدنا عبد القادر الجيلاني 6 مرات. Kemudian beliau ceritakan juga kepada kita termasuk daripada rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan dahulu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah yaqadha berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam perjumpaan yaqadhanya beliau diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak menasihati umat di zamannya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menasihati manusia sedangkan saya ini enggak bisa berbahasa yang fasih." Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani enggak bisa memiliki bahasa kecuali bahasa Perancis, bahasa Fransa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Bukalah mulutmu," dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan meludahi beliau sebanyak 6 kali.
ثم أتى روح إمام العلوم بعد النبي أبا الحسن والحسين مظهر العجائب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه. فقال يا ابني عايز الناس. فقال سيدنا عبد القادر الجيلاني يا جدي أنا عجمي اللغة لست عربيا. فقال يا ابني افتح فاكه. ففتح سيدنا عبد القادر رضي الله تعالى عنه فاكه فتفل إمام العلوم مظهر العجائب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب. النبي 7 سيدنا عبد القادر سيدنا علي طالب النبي 7 سيدنا علي بن طالب 6 نحن سهوا. النبي 7 سيدنا علي بن أبي طالب 6. فقال سيدنا عبد القادر الجيلاني يا جدي لماذا 6 سيدنا علي؟ فقال سيدنا علي كرم الله وجهه أدبا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau juga sempat beriyagadhah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berkata dengan perkataan yang sama. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata bahasa yang saya gunakan bukan bahasa Arab. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib pun juga berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukalah mulutmu, dan beliau meludahi sebanyak 6 kali. Beliau katakan tadi yang Rasulullah 7 kali, kemudian yang Sayyidina Ali 6 kali. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, kenapa hanya 6? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adaban ma'a Rasulullah. Ini adalah adab sopan santunnya Rasulullah 7, maka dia tidak mau menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فامتلأ صدر سيدنا علي بن عبد القادر الجيلاني برحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتلأ بالعلوم فصار سلطان الأولياء والعارفين، فصار باز الأشهب، فصار شيخ الإسلام والمسلمين، فصار إمام العلوم بعد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا برحمتي وبركتي وشفقتي ورفعتي وعزتي ولطف سيدنا رسول الله. Maka berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hati daripada Syekh Abdul Qadir Jailani terpenuhi dengan ilmu yang luar biasa, sehingga beliau menjadi seseorang yang besar makamnya, besar derajatnya, seseorang yang alim, seseorang yang menjadi pemimpinnya para wali-wali Allah, tak lain terkecuali itu karena mendapatkan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله أتينا إلى نهاية المجلس إن شاء الله، لا نطول عليكم، ولكن نحن إن شاء الله نستغيث إلى الله، نتوسل إلى الله بقصيدة سيدنا عبد القادر الجيلاني، قصيدة التوسل أو الخمرية أو العشق، عشق الإلهي سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Sebelum kita tutup, mari kita bertawasul dengan qasidah yang disusun dan digubah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. إن شاء الله أنا أقرأ قصيدة وكلنا مع بعض نقول موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. صوت جوهري ها. Beliau ingin membawakan qasidahnya, kemudian kita ikutin dengan seperti tadi yang dibawakan oleh beliau, mawali ya mawali, dengan suara yang keras. سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، موالي يا موالي يا أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. درست العلم حتى صرت قطبا، ونلت السعد من مولى الموالي،
درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال أنا الجيلان محي الدين اسمي وأعلامي على رؤوس الجبال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رؤوس الجبال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال وعبد القادر مشهور وعبد القادر مشهور اسمي وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب عين الكمال وجدي رسول الله صلى النبي شوف حبيب عمر هنا ها صلى النبي صلى النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب عين الكمال وعبد القادر مشهور اسمي وجدي رسول الله وجدي حبيب الله وجدي شفيع الله صاحب عين الكمال 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 موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال آمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور آمين. كذا آمين حتى ملائكة بتقول آمين. والشيطان كبير هذا شيطان كبير شيطان صغير شيطان وسط كلهم لاري لاري لاري
Amin yang keras biar setan kecil, besar semuanya pada lari dan malaikat juga ikut mengamini kita. Allahumma farrij kurubana ya Allah. Allahumma farrij kurubana ya Allah. Wa kurubal muslimina ya Allah. Wa kurubal muslimina ya Allah. Wa Indonesia. Wa Turkiya. Wa Suria. Wa Iraq. Wa Yemen. أفغانستان باكستان ميانمار مصر جميع المسلمين جميع أمة سيدنا محمد جميع المسلمين يا أرحم الراحمين برحمة سيدنا محمد بشفقة سيدنا محمد بلطف سيدنا محمد بعزة سيدنا محمد بمرحمة سيدنا محمد بعزة سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. استجب دعانا يا الله. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا. اللهم اجعل لتلك مدرسة الشيخ أوجي وجميع مدارس في أندونيسيا وجميع مدارس الإسلامية على وجه أرضك يا رب العالمين. اجعل ورثة بعد ورثة في العلم والعلوم إلى يوم الدين إلى يوم الدين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات 3 هدية صلوات إلى النبي بس بعشق إن شاء الله حتى كل شيطان يروح. Lari malaikat taqulu amin. Mari kita baca salawat 3 kali dan surat Al-Fatihah dengan suara yang lantang. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ashq كذا. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله إجازة الشيخ أوجي. فليتفضل يقدم إجازة علمية عملية. Ini akan menyampaikan hadiah untuk Kiai Uci tentang ijazah ilmiah amaliyah kepada beliau dari Syekh Fadil Al-Jailani. إن شاء الله هذا إجازة الطريقة القادرية العالية المباركة بدون انقطاع متصل. قليلا ما في هذا العصر إجازات متصلة بدون انقطاع. الحمد لله رب العالمين برحمة سيدنا محمد سيد المرسلين. هذا إجازة طريقة القادرية عالية من سيدنا رسول الله إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني من سيدنا عبد القادر الجيلاني بدون انقطاع متصل إلى الفقير إن شاء الله خادم سيدنا عبد القادر الجيلاني. وهذا إن شاء الله نعطي لأخونا هذا أمانة المقدسة لأخونا إن شاء الله الشيخ أوجي ترسوسي. Sayyid Muhammad Fadil Al-Jailani akan memberikan ijazah Tariqah Qadiriyah dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW, mulai dari beliau turun-temurun sehingga kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, terus ke bawah hingga kepada Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أذنتك وأجزت لك إن شاء الله في الطريقة القادرية العلية المباركة كما أجازني والدي العالم العلامة البحر الفهامة السيد شريف محمد فايق الحسني الحسيني القادري الجيلاني، متصلا إلى غوث الأعظم، متصلا إلى غوث الأعظم سلطان أولياء والعارفين السيد عبد القادر الجيلاني، ومتصل إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، ومتصل إلى سيد الأولين والآخرين حبيبي رب العالمين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين قدوتنا سيدنا محمد، ومنه إلى سيدنا الجبريل عليه السلام، ومنه إلى رب العزة جل وعلا. أذنتك وأجزتك وأذنت وأجزت لما تجيزه إلى يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين ورثة بعد ورثة. قبلت. آمين. 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 هذا إجازة الطريقة القادرية العالية المباركة المتصلة سيدنا عبد القادر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مبارك إن شاء الله. Ini adalah ijazah tertulis Thariqah Qadiriyah, di mana di situ beliau menyertakan sanad-sanad beliau hingga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا إجازة علمي، إجازة علمي بفضل من الله سبحانه وتعالى من الفقير، لأن بعد 1000 سنة ما أنعم الله عليه جل جلاله ببركة رحمة سيدنا رسول الله جدي رسول الله، وثم بركة علوم سيدنا علي وحسن وحسين والسلطان أولياء والعارفين. أول مرة في تاريخ تراث إسلامي بحثنا عن كتب الشيخ وطابعنا كتب الشيخ، والإجازة من الفقير إن شاء الله يد الأول إلى أخونا إن شاء الله الشيخ أوتشي. Setelah beliau tadi memberikan ijazah thariqah, sekarang beliau akan memberikan ijazah ilmiah, ijazah keilmuan daripada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani banyak ilmu beliau, kitab-kitab beliau yang hampir 1000 tahun tidak ditemukan, akhirnya beliau menemukannya. Maka setelah menemukannya beliau pun mengijazahkan ilmu-ilmu itu, di mana ilmu-ilmu itu juga merupakan warisan dari baginda Sayyidina Ali bin Abi Talib dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kini akan beliau ijazahkan kepada Kiai Uci Turtusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-alim al-hakim, 'allama al-insana ma lam ya'lam wa fawqa kulli zi 'ilmin 'alim wa ja'ala rutbata al-'ilmi a'la ar-rutab wa khassa ahla al-'ilmi bi sharafin. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على أكمل الرسل سيد الأولين والآخرين وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله الكرام وأصحاب الأخيار وأتباعهم إلى يوم الدين بإذن الله العلي العليم. أذنت السيد الشريف الشيخ أوتشي ترتوسي الحسيني القادري إجازة عامة في علوم وخاصة في علوم ومؤلفات السيد الشريف الغوث الأعظم قطب الأقطاب سلطان الأولياء والعارفين والباز الأشهب مرشدنا وقدوتنا شيخ الإسلام والمسلمين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وأوصي الشيخ أوتشي بالخدمة في نشر العلوم وخدمة العلماء وأهل العلم على الدوام. وصلى الله وسلم على جد الحسن والحسين طبيب قلوبنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من الله العلي العليم القدير أن ينفع بهذه الإجازة جميع أهل العلم الموجز
الخادم للقطب الجيلاني السيد الشريف أستاذ دكتور محمد فاضل الجيلاني إن شاء الله. قبلت. Sekaligus mohon doanya Kiai Uci untuk menyampaikan doa penutup. دعاء الإجازة إن شاء الله. يا عليم علمنا علما وفهما. آمين. يا عليم كل آمين. آمين. يا عليم علمنا علما وفهما. يا عليم علمنا وأولادنا وذريتنا علما وفهما. وتمم لنا بالخير يا الله. وتمم لنا بالخير يا الله. وتمم لنا بالخير يا الله. واجعل ورثة لنا ولمدارسنا ورثة بعد ورثة تليق بورثة سيدنا محمد إلى يوم الدين إن شاء الله رب العالمين في خدمة العلم والعلماء وخاصة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah simkuring atas impianana 2 hari sebelum ke Indonesia beliau mimpi moal dicaritakeun kabeh ngimpina sebab ieu mah lain ngimpi Romi dan Yuli tetapi impian khusus, maka secara simbolis tadi telah diijazahkan simkuring nampi alhamdulillahirabbil. Saya udah kasih tahu, paham nggak masalah? Oke. رأس القادر الجيلاني أنا فقير. Terakhir urang ngadua, satacan ngadua, simkuring aya saetik bahwa Syekh Fadil keturunan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz di Syria aslina kemudian cicing di Amerika berjuang ribuan luar biasa. Wasilah anjeunna masuk Islam, anjeunna ge sarua aya impian-impian. Nu unik kula ngimpi Habib Lutfi nyahoan ka impian kula. Ta eta nu hese mah kos kitu tah. Gitu. Jadi kula sababaraha kali jeung Haji Mamin ngimpi jetilok nyaritakeun ka kula. Berarti bodoh kan nyana. Tapi Habib Lutfi bisa nyaho ka impian kaula. Nah iyalah keistimewaan jelema-jelema khawas ahli-ahli Allah. Kemudian tadi kula setelah kerzikiran aya sababaraha sosok manusia selain almarhum Abah, malah aya ibu kula tur aya sesengitan kula mah ndek nyarita bae ngambe apa henteu sengit-sengit pandan. Tasa kitu doang tah ngambe apa henteu luar biasa waktu kerzikir aya sesengitan pandan. Nah etalah ala kadar cerita naon kitu ngaranna seputar haul anu ieu diakhiri ku aya seorang wali teu kaciri ibadahna rudin jasa eta wali. Urang makan lamun nyaritakeun wali teh sosokna jubah sorban pokona mah aya memang nu kitu kan ieu mah aya wali rudin bukna panjang bukna ge sakieu bukna tah besi di dia nu bukna panjang bawa eta
Emang terus tilok nyisiran, tilok mandi. Kasep, nah ayah Habib Rozak mah ya beda lah itu saya. Kasep teh wajahna bersinar. Nah, maot lah manehanan. Maot dalam kayaan rudin anu luar biasa. Cek Syekh Ahmad Khatib Asyamasi di Mekah eta sing hade urusan wali. Kabeh kaget. Kok kos kieu si wali? Duh kadeuleu ku urang nu kacipta ku mata hate urang mah wali mah nu tasbihna golede teh. Tuh tadi baca kos kieu. Anu tadi dicaritakeun ku Habib Tohar tadi anu kikituan eta. Buat teh nyana bae eta gitu. Nah, ieu terus Ahmad Khatib Syambas eta urusan wali. Pandian. Tas di pandian bawa ka dieu. Kula nu ngimamanana. Masyaallah, kejadian di Mekah. Akhirnya tetep di pandian. Eta naib mun zara kurang tukang mandian kurang percaya. Nu kos kieu si wali heran aing mah. Jelema rudin kieu wali sakieu tilok gisiran, tilok kade salat, tilok naon, nya bau. Awakna bau tapi lamun sungutna seungit. Nyana keur di pandian hudang. Aing mah nu mantap kitu ge teu kaburu ngurusan awak ibadah bae. Aju ngedeng deui. Seperti etalah salah satuna ilmun kula jaritakeun Syekh Ahmad Khatib Syambas karomah-karomahna anu terus ka Indonesia dunia luar biasa terutama Indonesia insyaallah iraha deui karena waktu udah tadi memang naon kitu kurang memungkinkan insyaallah engke karomah-karomahna nu geus dimanakibkeun termasuk Syekh Nawawi termasuk Syekh Khalil kula insyaallah boga aya nu mere insyaallah. Nah ilah keistimewaan wali jadinya nama henteu maot berarti kan keur di pandian gitu hudang aing mah teu kaburu urusan awak zikir bae bego sakian teh aju ngedeng deui berarti kan maksudna teu maot wali mah secara zahir doang maot sok teh kadeuleu ku mata urang ruhna mah teu maot pantes lamun cek Syekh Aziz tadi lamun hayang nyaho di dieu ratusan wali meureun kadeuleu anu aya di dieu kunyana monyet kabeh hanya di sela-sela meureun jelema-jelema wallahu alam banser mah nyaho monyet nyaho bedul ieu keur carita doang boh atuh banser mah pohara luar biasa lamun nu di tukang wallahu alam nah ieu mah sekedar hiburan bahwa ayalah jelema nu datang ka hakikat yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا هادي المضلين ويا رحيم المذنبين ويا مكيل عثرات العاثرين ويا مجيب سؤال العابدين ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله عبدك من ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين اللهم اجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Urang bubar balik terus maca sholawat ayat Habib Abdurrahman untuk kitu naon ngaranna naon kitu ngaranna mengawali atawa nuturkeun para ulama ka imah kula jeung para penggede Habib Abdurrahman baca sholawat silakan. Ya. Jadi dikasih jalan semua barang-barang sama saya kita giring. Salli wa sallim. Semua. Insya Allah yang hadir pada barokah. Jangan ada yang selaman. Salli. Lebih yakin. Jangan selaman. Salawat. Nada. Jangan selaman. Maaf. Wal ali. Jangan ada yang selaman. Minggir. Diman qad wahada wal ali. Semua kita salawat insyaallah barokah.
salli wa sallim. Jangan ada yang selaman, langsung jalan. Salli. Demikianlah telah selesai acara kita dan semoga pertemuan kita di tahun yang akan datang bisa ketemu kembali dalam suasana yang hikmat seperti ini. Dan marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan selawat dipimpin oleh Habib Abdul Rahman. Terima kasih segala kekurangan khilafan atas nama penyampai acara, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang selaman, kasih jalan. Tunggu, kasih jalan sampai kita antar beliau sampai ke rumah.